پریزنٹیشن لے کے حاضر ہوں. اس دفعہ کا ٹاپک جو ہے وہ سوشولوجی سے ریلیٹڈ ہے. سوشولوجی کے اندر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے پریزنٹیشن میں دے چکا ہوں. محمد نوفل صفان میرا نام ہے, بلانگس ٹو نوفل اکیڈمی. اور اگر میرا چینل آپ کو پسند آ رہا ہے تو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا. تھینک یو. چلیے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. فیملی ان سوشولوجی. دیکھیے فیملی جو ہے جس طریقے سے بایولوجی کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں تو سیل کو آپ مانتے ہیں کہ ایک بیسک اس کا یونٹ ہے. اگر آپ کیمسٹری کے اندر جاتے ہیں تو آپ ایٹم کو جو ہے وہ اس کا بیسک یونٹ کنسیڈر کرتے ہیں. اسی طرح جب سوشولوجی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بیسک یونٹ جو ہے وہ فیملی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوشولوجی کو جو لوگ پڑھنے جا رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیملی کو ضرور پڑھ لیں. تو فیملی جو ہے وہ بیسک یونٹ ہے سوشولوجی کے اندر. سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے. ساری کی ساری چیزیں, ساری ایکٹیویٹیز فیملی سے شروع ہوتی ہیں, فیملی پہ ختم ہوتی ہیں, فیملی پہ ہی جو ہے وہ منحصر ہو رہی ہیں, ڈپینڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. میں نے ایک سوال لے لیا ہے سی ایس ایس پاکستان کے اندر 2018 کے اندر پوچھا گیا کہ ڈسکس دا اسٹرکچر اینڈ فنکشنز آف پاکستانی فیملی ود ایگزامپلس کیپنگ ان ویو دا چینجز اکرنگ. ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر آف پاکستانی فیملی سسٹم, میک اے ریسرچ بیسڈ آرگومنٹ. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کے سامنے سوال ہے. آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ جب میں یہ پریزنٹیشن کمپلیٹ کروں گا تو اس کا مکمل جواب مل جائے گا اور اس سے جڑی ساری معلومات آپ کو فیملی سے مل جائیں گی. دیکھیے فیملی از دا بیک بون آف سوشل اسٹرکچر. فیملی آکوپائز اے نیوکلیئر پوزیشن ان دا سوسائٹی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں سوسائٹی کے اندر فیملی سے جڑی ہوئی ہیں. فیملی از اے بیسک یونٹ آف دا سوسائٹی. میں بتا چکا ہوں فیملی از ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ سوشل انسٹیٹیوشنس. تو جو سوشولوجی کے اندر جو انسٹیٹیوشنس پڑھے جاتے ہیں اس میں ایک ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ سوشل انسٹیٹیوشن ہے. پرائمری گروپ ہے سوسائٹی کا, اور فیملی از دا موسٹ پرویسو اینڈ یونیورسل سوشل انسٹیٹیوشن. اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیجیے کہ پرویسو اور یونیورسل یہ کہ فیملی جو ہے وہ زمانے اور جغرافی کی قید سے آزاد ہے. یعنی کہ آج ہم 2020 میں بھی فیملی کو دیکھتے ہیں, 1020 میں بھی فیملی تھی, اور جو ہے وہ اس سے بھی پہلے کے زمانے کے اندر بھی فیملی موجود تھی. فیملی ہر زمانے کے اندر موجود رہی ہے اور ہر جگہ ہے. پاکستان میں بھی ہے, انڈیا میں بھی فیملی ہے, جاپان میں بھی ہے, امریکہ میں بھی فیملی جو ہے وہ پرویسو ہے اور یونیورسل ہے. ٹھیک ہے جی, یہ انسٹیٹیوشن آپ کو ہر جگہ ملے گا. فیملی پلیز وائٹل رول ان دا سوشلائزیشن آف انڈیویجول. ایک شخص کی جو ہے وہ سوشل ایکٹیویٹیز کا جو پلیٹ فارم ہے, جو بنیاد بنتی ہے, وہ فیملی ہی بنتی ہے. فیملی از ریگارڈیڈ ایز دا فرسٹ سوسائٹی آف ہیومن بینگس. تو سوسائٹی بھی جو پہلی سوسائٹی جنمی وہ فیملی کے ذریعے سے جنمی. فیملی از نون ایز دا فرسٹ اسکول آف سٹیزنشپ. ون از بورن ان فیملی, گروز ان اٹ, ورکس فار اٹ and dies in it. One develops emotional attachment to it. The parental care impart to the child the first lesson in social responsibility and the acceptance of سیلف ڈسپلن. تو یہ سارے کے سارے فیچرز جو ہیں وہ فیملی کے اندر. آپ جلدی سے چلتے ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. فیملی از این انٹیمیٹ ڈومیسٹک گروپ made up of people related to one another by bond of blood, sexual mating or legal ties. It has been a very resilient social unit that has survived and adapted through the time. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیملی جو انٹیمیٹ ڈومیسٹک گروپ ہے, انٹیمیٹ کہتے ہیں کلوزلی کنیکٹڈ ایک ڈومیسٹک گروپ ہے, گھریلو گروپ ہے, جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ خونی رشتوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. سیکشول میٹنگ یعنی کہ ان کے درمیان جنسی تعلقات, جو کپل ہوتا ہے ان کے درمیان جنسی تعلقات ہوتا ہے, اور اسی جنسی تعلق سے جو ہے وہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور پورا کا پورا ایک فیملی بنتی ہے. اس میں لیگل ٹیکس قوانین بھی شامل ہوتے ہیں, جو ریاستی قوانین ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک فیملی جو ہے وہ بنتی ہے. دیکھیں کریکٹرسٹکس دیکھ لیتے ہیں فیملی کے. اب میٹنگ ریلیشن شپ دیکھیں, بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک فیملی جو بنتی ہے اس کے اندر سیکجول ریلیشن شپ ضروری ہیں. جب تک کہ جو ہے وہ ایک کپل کے درمیان سیکجول ریلیشنس نہیں ہوں گے تو جو ہے وہ ان کی ریپروڈکشن نہیں ہوگی اور جو ہے وہ بچے پیدا نہیں ہوں گے. تو یہ پورے کا پورا ایک ڈپینڈ کرتا ہے میٹنگ ریلیشن شپ پہ. فیملی بیس کرتی ہے میٹنگ ریلیشن شپ پہ. اور اے فارم آف میرج, یقیناً سوسائٹی ریگولیٹ سیکشول بیہیویئر بٹوین دا اپوزٹ سیکس تھرو دا انسٹیٹیوشن آف میرج. تو یہ ایک لیگل بیس پرووائڈ کرتا ہے سیکشول ریلیشنس کو, اور یہ بھی جو ہے وہ فیملی ہی کی کریکٹرسٹک ہے کہ فیملی کے اندر میرجز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کامن ہیبیٹیشن ہوتی ہے, کچھ لوگ ایک جگہ پہ مل کے رہتے ہیں, یہ بھی فیملی کی ہی جو ہے وہ مین فیچر ہے کہ وہ ایک گھر بناتے ہیں اور گھر کے اندر رہتے ہیں. سسٹم آف نومن کلیچر, پرٹیکولر نیم آپ کو ملتا ہے فیملی کے ذریعے سے,
آپ کا جو نام ہے وہ اس فیملی سے جڑا ہوتا ہے، یہ فیملی کی کریکٹرسٹک ہے. آپ جانتے ہیں بہت سارے ذاتیں، بہت سارے گھرانے جو ہیں وہ فیملی کے نام سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کی شناخت جو ہے وہ فیملی سے ہوتی ہے. فیملی کی مین کریکٹرسٹکس میں نومنکلیچر آ جاتا ہے. اینڈ اکنامک پروویژن، ایک بندہ جو ہے وہ گھر شادی کرتا ہے، اس کے بعد وہ بچے ہوتے ہیں اس کے، تو وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ روزی روٹی کماتا ہے، اور یوں اکنامک پروویژن جو ہے وہ آتا ہے. تو فیملی کا ایک مین کریکٹرسٹک جو ہے وہ اکنامک پروویژن بھی ہے. سسٹم آف انٹریکشن اینڈ کمیونیکیشن، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیچر ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ سسٹم آف کمیونیکیشن کو، آپ جو ہے وہ آپس میں روابط جو رکھتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ فیملی کا کریکٹرسٹک ہے. یونیورسیلٹی، پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک زمانے کی قید سے، مقید سے جو ہے وہ آزاد ہے. یہ پرانے زمانے میں بھی موجود تھی اور آج نئے زمانے میں بھی فیملی موجود ہے. اسی طرح سے یہ ہر جگہ ہے، جاپان میں بھی ہے، چین میں بھی، پاکستان میں بھی، انڈیا، ہر جگہ موجود ہے. ایموشنل بیسس، آپ کے جذباتی لگاؤ ہوتے ہیں، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، بچوں کا رشتہ، تو یہ سارے کے سارے ایموشنل ریلیشنز جو ہیں وہ یہ بھی فیچرز ہیں فیملی کے. لمیٹڈ سائز، ظاہر سی بات ہے اس کے ذریعے سے ایک خاندان بنتا ہے اور ایک لمیٹڈ سائز کے اندر رہتا ہے. یہ بھی اس کی ایک فیملی جو ہے وہ ایک لمیٹڈ سائز میں ہوتی ہے، اس کی فیچر ہے. نیوکلیر پوزیشن ہوتی ہے، فیملی سروز ایز نیوکلیس فار گروتھ آف آل انسٹیٹیوشن ان دا سوسائٹی. کوئی بھی دوسرے انسٹیٹیوشنز، جو لوگ سوشولوجی کو پڑھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ دوسرے انسٹیٹیوشنز جیسے کہ ریلیجن ہے، جیسے کہ ہیلتھ ہے، جیسے کہ ایجوکیشن ہے، تو یہ سارے کے سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بیس کر رہے ہوتے ہیں، ان کا نیوکلیس جو ہوتا ہے وہ فیملی کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے. فارمیٹیو انفلوئنس، فارمیٹیو انفلوئنس یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کی شیپنگ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی فیملی کی ہی ایک مین فیچر ہے، کہ فیملی آپ کی پرسنالٹی کو شیپ دیتی ہے. کوئی مذہبی گھرانہ ہے تو موسٹلی وہاں کی جو پرسنالٹیز ہوں گی، بچے جو پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، تو وہ ایک مذہبی رخ میں نظر آئیں گے. کوئی اگر ماڈرن گھرانہ ہے، کوئی فلمی بیک گراؤنڈ کا کوئی گھرانہ ہے لیٹ سپوز، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوں گی. تو یہ فارمیٹیو انفلوئنس بھی ایک مین فیچر ہے فیملی کا. رسپانسبلٹی اینڈ دا ممبرس، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ رسپانسبلٹی دیتی ہے. ہمارے تو بڑے پرانے زمانے سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کی شادی کرا دو تو اس میں ذمہ داری آ جائے گی. تو آپ جانتے ہیں کہ رسپانسبلٹی بھی دیتی ہے، یہ بھی ایک مین فیچر ہے فیملی کا. اس کے علاوہ سوشل ریگولیشنز بھی جو ہے وہ آل کلیکٹیو سوسائٹیز پرفارم تھرو دا پلیٹ فارم آف دا فیملی. میرج، ڈیورس وغیرہ جتنی بھی سوشل ریگولیشنز ہیں، چاہے وہ شادی ہے، بیاہ ہے، اور بھی جتنی بھی سوشل ریگولیشنز ہیں، عید، بقرعید، ملنا جلنا، دیوالی، ہولی، جو کچھ بھی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل ریگولیشنز جو ہیں وہ فیملی کے ہی انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے ہو رہے ہیں. تو فیملی کا مین فیچر سوشل ریگولیشن بھی ہے. پرماننٹ اینڈ چینجیبل بھی ہے. ظاہر سی بات ہے ایک بہت ہی پرماننٹ جو ہے وہ اس کی کریکٹرسٹک ہے کہ پرماننٹ رہتی ہے فیملی، اور چینجیبل بھی. مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے، وہ اپنے باپ کے گھر میں رہی 20 سال تک، وہیں پہ پلی بڑھی، تو ایک پرماننٹ فیملی کی صورت میں رہی. لیکن جیسی اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی فیملی چینج ہو جاتی ہے، تو چینجیبل بھی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ شوہر کے گھر چلی آتی ہے، ایک نئی فیملی بن جاتی ہے. اب دیکھ لیتے ہیں ٹائپس آف فیملی. تو پہلا جو بیس کرتا ہے فیملی کا، وہ آرگنائزیشن کی بیسس پہ جو ہے وہ فیملی کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی فیملیز، تو وہ دو طرح کی فیملیز جو ہیں وہ نیوکلیئر اور جوائنٹ فیملیز ہیں. اس کے علاوہ بھی آرگنائزیشن بیسس پہ آپ اس کو اور ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے مین ٹائپس اس کی لی ہوئی ہیں، تو اس لیے میں ٹائم کو بچا رہا ہوں. آپ اگر اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو نیوکلیئر کی بھی مزید قسمیں اور جوائنٹ کی بھی مزید قسمیں، لیکن مین اس پہ آپ اپنے آنسر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ نیوکلیئر یعنی کہ سنگل میرڈ کپل ہوگا اس کے اندر، یعنی کہ یہ کسی ایک فلیٹ کے اندر رہتا ہوا ایک کپل ہوگا جس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے بچے ہوں گے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کپل ہے، اس کے ساتھ اس کی ایک بہن بھی رہتی ہو، لیکن اس کی جو مین فیچر ہوگا کہ ایک سنگل میرڈ کپل ہوگا. ٹھیک ہے جی، اس کے کوئی دوست بھی اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن اس کی نیوکلیئر فیملی کا جو مین فیچر ہے کہ اس میں سنگل میرڈ کپل ہوگا. جوائنٹ میرڈ کپل کے اندر کیا، جو جوائنٹ ہے اس کے اندر 2 اور مور دین 2 میرڈ کپلز جو ہیں وہ ایک ہی گھر کے اندر، ایک ہی فیملی کے اندر جڑے ہوئے ہوں گے. اور ایسی صورتحال زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے برصغیر پاک و ہند کے اندر ہوتی ہے، جہاں پہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دادا ابو ہیں، ان کے 3 بیٹے ہیں، وہ ساتھ رہ رہے ہیں، اور یوں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 یا 2 سے زائد کپل ایک ہی فیملی یا ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. کائنڈس کی بنیاد پہ بھی آپ اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، مونوگیمس اینڈ پولیگیمس. مونوگیمس اور پولیگیمس کو زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. مونوگیمس، اچھا ان کی بھی ڈفرینٹ اور مزید قسمیں ہیں، یاد رکھیے گا ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو ان کی بھی ڈفرینٹ قسمیں مل جائیں گی، لیکن میں نے مین قسمیں لی ہیں.
مونوگیمس وہ شادی جس کے اندر کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک بیوی رکھتا ہے، یا ایک بیوی ایک شوہر رکھتی ہے، دونوں سائڈ ہو سکتی ہے مونوگیمس۔ پولیگیمس کے اندر جو ہے وہ ایک شخص دو بیویاں یا دو سے زائد رکھتا ہے، یا ایک عورت جو ہے وہ ایک سے زائد شوہر رکھتی ہے، دونوں صورت میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک مونوگیمس یا پولیگیمس فیملی کی ایک اور ٹائپ فیملی کی آپ کے سامنے آئی۔ تیسری جو بیس بنتی ہے وہ اتھارٹی بنتی ہے۔ اتھارٹی کے طور پہ میٹریارکل ہوتی ہے اور یا تو پیٹریارکل ہوتی ہے۔ میٹریارکل جو ہے وہ فیملی جس کے اندر کے جو ہے وہ خاتون کا گھرانہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، نانی دادی نانی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، نانا ڈومینیٹ کرتا ہے، یا جو ہے وہ عورت جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، تو وہ ایسی صورت میں میٹریارکل فیملی ہوتی ہے۔ اور پیٹریارکل کے اندر جو ہے وہ دادا ابو جو ہیں وہ گھر کو چلاتے ہیں، یا جو ہے وہ فادر جو ہے وہ گھر کو چلاتے ہیں، تو وہ ایسی صورت میں یا ان کا گھرانہ جو ددیال جسے کہتے ہیں وہ چلاتا ہے۔ میٹریارکل کے اندر ننیال اور پیٹریارکل کے اندر ددیال۔ تو اس کو جو ہے وہ آپ اس کی مثالیں، میٹریارکل جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا آسام اور کیرالہ کے اندر، کہ وہاں پہ اس طرح کے سچویشن ہے کہ وہاں میٹریارکل جو ہے وہ ٹرینڈ زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح پیٹریارکل تو پورے دنیا کے اندر ہے، اور سب کانٹیننٹ پورا کا پورا انڈو پاک جو ہے وہاں پہ پیٹریارکل ہی، یعنی کہ دادا اور والد جو ہے وہ زیادہ تر ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے۔ تو یہ ٹائپس آف فیملی ہو گئی، ان کو آپ دوبارہ غور سے دیکھ لیجئے گا، اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیجئے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد فنکشنز ہیں، فنکشنز کو ڈیوائڈ کر دیا گیا اسینشیل فنکشنز اور نان اسینشیل فنکشنز کے اندر۔ پہلے اسینشیل فنکشنز کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسینشیل فنکشنز کے اندر پہلا ہے سیٹسفیکیشن آف نیڈ، سیکس نیڈ۔ تو جو سیکس کی نیڈ ہے یہ انسان کی ایک فطری جذبہ ہے، اور اس کی اکامپلشمنٹ کی اجازت اخلاقی قانونی طور پہ اور مذہبی طور پہ ہر معاشرے کے اندر ہے۔ لیکن اس کی جو بیس بنتی ہے وہ فیملی بنتی ہے۔ آپ ایک فیملی بناتے ہیں اور فیملی کے ذریعے سے اپنی سیکس کی جو نیڈ ہے اس کو آپ جو ہے وہ پورا کرتے ہیں، اور یوں قانونی اور اخلاقی طور پہ اور مذہبی طور پہ آپ ایک جائز پلیٹ فارم فیملی کی صورت میں حاصل کرتے ہیں، یا فیملی آپ کو یہ جائز پلیٹ فارم دیتی ہے۔ دوسرا یقیناً اسی سے جڑا ہوا ریپروڈکشن۔ جب جو ہے وہ آپ فیملی بناتے ہیں تو آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہیں، تو یہ ریپروڈکشن ہوتی ہے، نسل جاری رہتی ہے، یہ بھی فیملی کا فنکشن ہے۔ اور اسی طریقے سے سسٹیننس فنکشن ہے۔ سسٹیننس فنکشن یہ کہ جو رسپانسبلٹی پرووائڈ دا ڈیلی کیئر، فوڈ، شیلٹر ایوری انڈیویجول، تو یہ سسٹیننس کا بھی جو فنکشن ہے وہ فیملی ہی دیتی ہے ایک بچے کو، ایک فیملی کے ممبر کو، کہ اس کو کھانا ملے، اس کو گھر کو اس کو چھت ملے، تو یہ جو ہے وہ فیملی ہی آپ کو دیتی ہے۔ اسی طرح پروویژن آف ہوم جو ہے وہ ایک گھر جو ہے وہ فیملی کا بنیادی کریکٹرسٹک بھی ہے، اور فیملی ہی جو ہے وہ ایک انڈیویجول کو یا فیملی ممبر کو جو ہے وہ گھر پرووائڈ کرتی ہے، تو گھر کا دینا بھی فیملی کے فنکشنز میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے سوشلائزیشن پہلی بات ہو چکی ہے، میرج ہو، ڈیورس ہو، اور کوئی جو سماجی جو رابطے ہوتے ہیں، سماجی رسومات ہوتی ہیں، ان کو کرنے کے لیے فیملی ہی ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ مین فنکشن ہے فیملی کا۔ اب نان اسینشلس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نان اسینشل کیا ہے؟ اکنامک فنکشنس۔ فیملی سروز ایز اے اکنامک یونٹ، تو اکنامک فنکشنس کو بھی جو ہے وہ فیملی کے ذریعے سے ہی جڑے ہوئے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ فیملی ہی کرے، ٹھیک ہے جی۔ پراپرٹی ٹرانسفارمیشن، دا فیملی ایکٹس ایز این ایجنسی فار ہولڈنگ اینڈ ٹرانسمیشن آف پراپرٹی۔ ظاہر سی بات ہے، دادا مر گئے، بیٹے کے پاس آ گیا، بیٹے مر گئے تو ان کے بیٹوں کے پاس جو ہے وہ گھر چلا گیا، پیسے کی جائیداد ٹرانسفارم ہو گئی، ٹرانسمٹ ہو گئی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پراپرٹی ٹرانسفارمیشن بھی نان اسینشیل فنکشنز میں آ جاتا ہے فیملی کے۔ ریلیجیس فنکشنز ہیں، آپ کے جو مذہبی عقائد ہیں وہ فیملی ہی بناتی ہے، فیملی ہی آپ کے مذہبی عقائد کو بناتی ہے، لیکن اگین یہ نان اسینشیل ہے، ضروری نہیں ہے کہ فیملی ہی جو ہے وہ آپ کے مذہبی عقائد بنائے۔ آگے ایجوکیٹو فنکشن ہے، تعلیم بھی جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بیسک جو تعلیمی فنکشنز ہیں وہ بھی فیملی ہی کرتی ہے۔ ریکریشنل فنکشنز ہیں، یعنی کہ تفریح بھی آپ کو جو ہے فیملی پرووائڈ کرتی ہے۔ وش فلفلمنٹ، دا فیملی پرووائڈز ہز ڈیفینس اگینسٹ دا سوشل آئسولیشن اینڈ لونلینس اینڈ سیٹسفائنگ ہز نیڈس فار پرسنل ہیپینیس اینڈ لو۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ کی خوشی، آپ کی دل کی تمنائیں، آپ کا جو جتنا بھی جو سیٹسفیکیشن ہے وہ آپ کو آپ کی فیملی جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے، کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں،
چاہے آپ جو ہے وہ ہنسی خوشی رہنا چاہتے ہیں، چاہے آپ بڑوں کا عزت کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں، تو فیملی جو ہے وہ آپ کو یہ چیز پرووائڈ کرتی ہے، فیملی کا نان اسینشیل فنکشن ہے۔ اور چینج فنکشنز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ گزرتے دنوں کے اندر ایسا ہوا کہ پہلے کچھ فنکشنز جو ہیں وہ فیملی پرووائڈ کرتی تھی، فیملی کرتی تھی، لیکن آج وہ دوسرے انسٹیٹیوشنز معاشرے کے اندر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ چینج ود ریگارڈ آف دا سیٹسفیکیشن آف سیکس نیڈ۔ پہلے تو یہ فیملی ہی بنتی تھی تو وہیں پہ سیکس کی جو ہے وہ سرٹیفیکیشن ہوتی تھی، مغربی معاشرے کے اندر آج ضروری نہیں ہے کہ آپ فیملی ہی آپ کی سیکس نیڈس کو پرووائڈ کرے۔ سیکس ورکرز ہیں، وہ سیکس ورکرز بھی آپ کے سیکس کی نیڈ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں اکمپلش کر دیتے ہیں۔ اس طرح چینج آف ریپروڈکشن فنکشن، پہلے فیملی ہی جو ہے وہ ریپروڈکشن فنکشن کو جو ہے وہ رسپانسبل ہوتی تھی، لیکن آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ سروگیشن آ گئی ہے، سروگیشن کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اپنی نسل کو بڑھا سکتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں کہ فیملی ہی آپ کی جو ہے وہ ریپروڈکشن کے اس کو کمپلیٹ کرے۔ چینج ان سوشلائزیشن فنکشن، آج جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سوشلائزیشن جو ہے وہ صرف فیملی کی بیس سے ہو، وہ اس کے لیے بھی دوسرے ادارے موجود ہیں۔ چینج ان اکنامک فنکشنز، اکنامک تو ظاہر سی بات ہے، آج اکنامک فنکشنز کے لیے جو ہے وہ بہت سارے دوسرے ادارے موجود ہیں۔ ایجوکیشن فنکشنز، پہلے تعلیم جو ہے وہ گھر کے اندر ہوتی تھی، آج وہ اسکولوں کے اندر ہوتی ہے۔ ریلیجیس فنکشنز، پہلے ریلیجیس کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی گھروں میں ہوتی ہیں، آج اس کے لیے بھی جو ہے مدرسے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں۔ چینج ان ریکریشنل فنکشنز، آج کل تفریح جو ہے پہلے گھروں کے اندر ہی ہوتی تھی، آج ریکریشنل تفریح کے لیے بھی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے ڈفرینٹ جو ہے وہ ادارے بنے ہوئے۔ تو اگر آپ کو یہ میری پریزنٹیشن پسند آئی تو پلیز سبسکرائب اور لائک کر دیگا۔ تھینک یو۔